الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج شب برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو فضیلت دی ہے، بعض راتوں کو مقام عطا کیا ہے، بعض مہینوں کو بھی فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور ان میں فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ان اوقات کو نیکی اور عبادت میں لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اور ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان میں رکھی ہوئی فضیلت اور برکت سے نوازتے ہیں اور مالا مال کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان میں عبادت اور نیکی نہیں کرتے، غفلتوں میں گزار دیتے ہیں یا برائیوں میں گزار دیتے ہیں، وہ ان کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسی قیمتی راتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو ایک زرین موقع ہوتا ہے تاکہ وہ ان راتوں میں نیکی اور عبادت کے ذریعے خوب اجر و ثواب کمائیں، اور جو گناہ اور برائیاں ہو چکی ہیں ان سے خوب توبہ اور استغفار کر لیں۔ اس کو ایسا سمجھے جیسے بعض کمپنیاں بعض وقت کوئی آفر دیتی ہیں، اور لوگ اس موقع کو غنیمت جان کر اس آفر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح شب برات اور دیگر مقدس راتیں اللہ تعالیٰ رب کریم کی جانب سے بندوں کو ایک آفر ہوتا ہے کہ آؤ، اس رات میں تم کو معافی کا پروانہ دوں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا اور تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور سوائے مشرک اور کینہ پرور انسان کے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس حدیث اور اس کے سلسلے کی دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اس کی مغفرت کا دریا ٹھانٹے مارتا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے دیگر لوگوں کی مغفرت کا سوال کرتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس رات کو غنیمت سمجھنا اور خوب دعائیں مانگنا چاہیے۔ یہ رات خاص طور پر دعاؤں کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ راتیں یہ ہیں: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، اور عیدین کی 2 راتیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ امام بہقی نے امام شافعی کا یہ بھی قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ صحابہ و تابعین کے دور میں یہ بات مشہور تھی کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر انہوں نے بھی انہی 5 راتوں کا ذکر کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات ہمیں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے۔ رہا یہ سوال کہ دعا میں کیا مانگیں؟ بھائیو، جب ہم اس کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے،
جس کے قبضے قدرت میں تمام کے تمام خزانے ہیں، زمین ساری اسی کی، آسمان اسی کا، چاند اور سورج اسی کے، تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں اسی کی، وہ دربار جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، جہاں نہیں کا کوئی خانہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین اور دنیا کی تمام نعمتیں اس رب کریم سے مانگ لو۔ پھر جب وہ خود یہ اعلان کر رہا ہو کہ آج میں دینے کو بیٹھا ہوں، مانگ لو جو مانگنا ہے، تو پھر کیا تکلف ہے؟ اس سے سب کچھ مانگنا چاہیے۔ جو کچھ بھی مانگنے کی چیز ہو وہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائیں۔ ایک بات کا دھیان رکھو کہ صرف دنیا نہ مانگو، بلکہ دنیا بھی مانگو اور دین بھی مانگو، ظاہری نعمتیں بھی مانگو اور باطنی نعمتیں بھی مانگو۔ پھر اپنے لیے بھی مانگو اور اپنے رشتہ داروں، والدین، احباب، بلکہ پوری امت کے لیے مانگو، بلکہ پوری انسانیت کے لیے مانگو۔ کوئی بخل نہ کرو۔ یہ وہ دربار ہے جس دربار سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ عجیب حدیث ہے، اس کو امام مسلم نے اور دیگر محدثین کرام نے نقل کیا ہے، اور یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام لوگ اور انسانوں سے لے کر جنات تک سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنے اپنی حاجات و ضروریات کا سوال کریں، اور میں سب کو ان کی حاجات اور ضروریات دے دوں، تو میرے خزانوں میں سے کوئی کمی باقی نہیں ہوگی، مگر اتنی جیسے سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے اس کے ناکے میں جو پانی لگے گا تو جتنی کمی سمندر میں ہوگی بس اتنی کمی ہوگی۔ یہ بھی ہم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے غیر محدود ہیں، لا انتہا ہیں، اس لیے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان تو عام دنوں کے بارے میں فرمایا، اور آج کی رات تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سمندر کے جوش میں آنے کا ہے، لہذا مانگ لو اور سب کچھ مانگ لو۔ دوسرے، اس شب میں تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں اور سچے دل کے ساتھ معافی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بے پناہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث پہلے آپ سن چکے ہیں۔ ہاں بھائیو، ایک بات اور سن لیجئے کہ اس وقت جبکہ ساری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، خطرات میں گھری ہوئی ہے، تو ایک کام اس وقت کا یہ بھی ہے اور بڑا غنیمت موقع ہے کہ شب برات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے دور کرنے کی دعائیں کریں، کیونکہ ہر بیماری اور وبا وہی بھیجتا ہے اور اس کو دور کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مہربان مالک، آپ ہی نے ہمارے گناہوں اور ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے ناراض ہو کر یہ وبا بھیج دی ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، تمام لوگ گھروں میں قید ہیں، بند ہیں۔ اے اللہ، ہم پر اور ساری انسانیت پر رحم فرما۔ اگر آپ رحم نہ کریں گے تو کون ہم پر رحم کرے گا؟ آپ ہی ارحم الراحمین ہیں، آپ ہی رحمان الدنیا و رحم الآخرہ ہیں، آپ کے سوا کوئی اس وبا کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، اب ہمیں معاف کر دیجئے اور ساری انسانیت پر رحم فرما دیجئے اور اس وبا کو دور کر دیجئے۔ اس طرح دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، یہاں کی ایک بات خاص طور پر توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت میں جو حدیث پیش کی گئی، اس میں ایک خاص بات کی طرف غور کیجئے کہ اس حدیث میں سب کی مغفرت کی بشارت کے ساتھ بعض لوگوں کو اس سے مستثنی کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے
کہ بعض لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ایک تو کافر اور مشرک کی، اور دوسرے مشاہن یعنی کینہ پرور انسان کی جو اپنے مسلمان بھائیوں سے کینہ رکھتا ہو، اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور امام بہقی نے اپنی کتاب فضائل الاعمال میں ایک لمبی حدیث درج کی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں تصویر بنانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، زناکار کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا جو گنہگار لوگ ان گناہوں میں اب تک ملوث ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس رات سے پہلے ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ وہ گناہ نہیں کریں گے، یا کم از کم اس رات ہی میں گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، اور سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتراف قصور کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں۔ لہٰذا آج کی شب کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اور اس کو عبادت اور طاعت سے معمور رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ عبادت اپنے اپنے گھروں میں کرنا ہی افضل اور مستحب ہے، لہٰذا اپنے گھروں میں تنہا نیکی اور عبادت کے کاموں میں لگے رہیں، دعا اور استغفار میں، تلاوت اور ذکر میں لگے رہیں، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور خاص طور پر جوان لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کہ کوئی پریشانی پیدا ہو۔ حضرات، یہ لاک ڈاؤن جو کیا گیا ہے دراصل ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر ہے، اور اس میں ہم سب کی بھلائی پوشیدہ ہے، اور اس میں تمام اجتماعی جگہوں کو بند کرنے کا قانون آیا ہے۔ لہٰذا شب برات کے موقع پر بھی اس میں پوری احتیاط برتنی چاہیے، اور کوئی کام کسی کی جانب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس میں خلل پیدا کرنے والا ہو۔ اس سے ظاہری اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک غلط نظریہ لوگوں کا بن سکتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ باہر نکل کر نہ تو قانون کو توڑیں اور نہ انسانیت کے لیے خطرہ بنے، بلکہ قانون کا بھی لحاظ رکھیں اور انسانی ہمدردی کے تقاضے کو بھی پورا کریں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے، اور تمام انسانیت کو بالعموم اور اہل اسلام کو بالخصوص عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام